بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ حضرات، آج کی یہ مجلس ترحیم جو دو عزاداران امام مظلوم کے نام سے منسوب ہے، محترم عزت مآب جناب سید علی عباس صاحب مرحوم مغفور اور علی جناب محترم سید نسیم عباس صاحب مرحوم مغفور جب تک حیات رہے اپنی پوری زندگی ذکر اہل بیت اطہار میں اور عشق اہل بیت اطہار میں بسر کی۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، مگر اس عشق اہل بیت اور ذکر اہل بیت کا ہی صدقہ ہے جو ہمارے دلوں میں جاں گزی ہیں، ہمارے دل و دماغ میں ان کی یادیں محفوظ ہیں۔ یہ سچ ہے کہ اہل بیت کا چاہنے والا جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا انتقال تو ہوتا ہے، مگر وہ کبھی مرا نہیں کرتا۔ آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے موت کا تصور بھی محال ہے۔ ہاں، یہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ضرور ہو جاتے ہیں۔ ہم آج ان کی یاد میں صف عزا بچھا کر بیٹھے ہیں۔ آئیے، مجلس کا دستور یہ ہے کہ تلاوت کلام پاک، سوزخوانی اور سلام سے مجلس کی ابتدا ہوتی ہے اور بعد میں خطیب مجلس خطابت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس وقت گزارش گزار ہوں قاری قرآن عالی جناب مرتضی حسین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس نورانی مجلس کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله
مثله إذا تردى إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین نبی آپ سماعت کر رہے تھے قاری قرآن جناب مرتضی حسین صاحب کو جو بہترین تلاوت کے فرائض انجام دے رہے تھے. اب مجلس کا آغاز کیا جائے اور میں یہیں سے مرحومین کو خراج عقیدت پیش کروں کہ حسین ابن علی کا غم دل مستر میں رہتا ہے. حسین ابن علی کا غم دل مستر میں رہتا ہے. بہر عنوان جیسے گھر کا مالک گھر میں رہتا ہے. حسین ابن علی کا غم دل مستر میں رہتا ہے. بہر عنوان جیسے گھر کا مالک گھر میں رہتا ہے. اور غم شبیر اور حب علی ہے زندگی اپنی. غم شبیر اور حب علی ہے زندگی اپنی. یہ جذبہ دل میں رہتا ہے یہ سودا سر میں رہتا ہے. غم شبیر اور عشق علی ہے زندگی اپنی. یہ جذبہ دل میں رہتا ہے یہ سودا سر میں رہتا ہے. ہمارا دستور ہے کہ ہمارا مرنے والا جب مر جاتا ہے تو ہم اس کے لیے غم حسین برپا کرتے ہیں, فرش عزائے حسین بچھاتے ہیں. اس لیے کہ فرش عزا ہی ہماری زندگی ہے, ہماری روح ہے. اپنے غموں میں آیا جو شبیر کا خیال, اپنے غموں میں آیا جو شبیر کا خیال. شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا. اپنے غموں میں آیا جو شبیر کا خیال. شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا. اور ہم نے ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں. ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں. ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا. ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں. ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا. حضرات آئیے میں اب منظوم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے گزارش کر رہا ہوں عزیزم علی اکبر امینی سے کہ وہ تشریف لائیں.
اور منظوم خراج عقیدت پیش فرمائیں جناب علی اکبر امین آپ کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً میں حاضر ہوں اظہار ثواب کی مجلس، جناب علی عباس صاحب اور نسیم عباس صاحب خدا علی کی رحمت کریں، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائیں۔ یقیناً میرے بھائی ظہیر بھائی کا حکم تھا تو میں حاضر ہوں۔ ایک مرثیہ جناب علی اکبر کی بارگاہ میں نظر کر دے دیتا ہوں تاکہ ہم سب ثواب میں شریک ہو جائے۔ ایک امتحان جو امام حسین کو تھا، جناب علی اکبر اور امام حسین کی امام جناب علی اکبر کی رخصتی کیا گزری تھی اس وقت ایک باپ کے دل پر، میں نظر کرتا ہوں۔ سماعت۔ شہ سے جبرن کی رضا مانگنے آئے اکبر، ارے اپنے سینے سے لگا کر یہ پکارے سرور، ارے ہم کو مر جانے دو پھر مرنے کو جانا اکبر، ہم کو مر جانے دو پھر مرنے کو جانا اکبر، ارے غم سے اٹھے گا کہاں تیرا جنازہ اکبر، ہم کو مر جانے دو پھر مرنے کو جانا اکبر، ارے ایک بار اور میں نانا کی زیارت کر لوں، پوری جان بدر اپنی یہ حسرت کر لوں، ارے دیکھ تو لوں تیرے چہرے کو دوبارہ اکبر، ہم کو مر جانے دو پھر مرنے کو جانا اکبر، ارے گھر سے جاتے ہو نکالوں میں ذرا صدقے جان، دم کروں دے علی پڑھ کے میرے شیر جوان، ارے کاش اللہ بچا لے تیرا سینہ اکبر، ہم کو مر جانے دو پھر مرنے کو جانا اکبر، ارے کیسی خواہش ہے یہ سینے پہ سنا کھانے کی، ارے اتنی جلدی ہے تمہیں جہاں سے گزر جانے کی، ارے کیا نظریات نہیں ہم تمہیں تنہا اکبر، ہم کو مر جانے دو پھر مرنے کو جانا اکبر، ارے جس نے اجداد کے سانچے میں تمہیں ڈھالا ہے، جس نے 18 برس ماں کی طرح پالا ہے، ارے دیکھنا پائے گی زینب تیرا لاشا اکبر، ہم کو مر جانے دو پھر مرنے کو جانا
اکبر ہر چاند سے چہرے پہ صحرا اسے دکھلاؤ گے یہی صغرا تو ہے امید کہ تم آؤ گے ارے کیا نبھاؤ گے نہیں بہن سے وعدہ اکبر ہم کو مر جانے دو پھر مرنے کو جانا اکبر. بہترین سوز خواں اور مشہور و معروف نامہ خواں جناب کاشف زیدی سے درخواست گزار ہوں کہ وہ سوزخانی کے فرائض انجام دیں تاکہ مجلس کا سلسلہ مکمل طور پہ انجام دیا جا سکے. میں گزارش کر رہا ہوں جناب کاشف زیدی کی خدمت میں کہ وہ مرثیہ خوانی کے فرائض انجام دیں. آپ حضرات نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل جنت بنا دیا کرب و بلا کو ایسا زمیندار مل گیا کرب و بلا کو ایسا زمیندار دیکھتے ہیں میرے اشک انبیاء مال فاطمہ سے وہ معیار مل گیا مال فاطمہ سے وہ یہ کیا عجیب ہے سارے جہان کو میرے شفا حسین کا بیمار مل گیا میرے شفا حسین کا بیمار
کو میزاں میں تمار مل گیا سب شکر ہم کو میزاں میں تمار مل گیا اور ناد علی جو یاد ہوئی دل کو یوں لگا اب مشکلوں سے لڑنے کا ہتھیار مل گیا اب مشکلوں سے لڑنے کا ہتھیار مل گیا اور اصغر نے ایسا وار کیا ہنس کے ظلم پر فوجوں سے خود شکست کا اقرار مل گیا فوجوں سے خود شکست کا کاشف بسد خلو کرب و بلا کا جب کوئی زوار مل گیا کرب و بلا کا جب کوئی زوار مل گیا کوئی عشق ہے گرے جزاک اللہ. ہم انتہائی شکر گزار ہیں محترم جناب کاشف زیدی کے، جنہوں نے بڑی خوبصورت آواز میں بہترین سوزخانی کے فرائض انجام دیے. اور اب خطیب مجلس کو زحمت دی جائے ان اشعار کے ساتھ، چونکہ بچوں نے اپنے باپ کے اصالِ ثواب کی مجلس برپا کی ہے، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ خطیب مجلس کو ان اشعار کے ساتھ زحمت دی جائے، چونکہ خود خطیب مجلس بھی مرحومین کی اولادوں میں سے ایک ہیں، لہذا میں یہ اشعار ان کے استقبال میں عرض کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ دل کے آئینے میں ہے محفوظ صورت باپ کی، دل کے آئینے میں ہے محفوظ صورت باپ کی، بھول سکتی ہی نہیں اولاد شفقت باپ کی. دل کے آئینے میں ہے محفوظ صورت باپ کی، بھول سکتی ہی نہیں اولاد شفقت باپ کی. اور فرض ہے اولاد کے اوپر اطاعت باپ کی، فرض ہے اولاد کے اوپر اطاعت باپ کی. ایک عارف ہی سمجھ سکتا ہے عظمت باپ کی، فرض ہے اولاد کے اوپر اطاعت باپ کی. ایک عارف ہی سمجھ سکتا ہے عظمت باپ کی. اور دونوں ہی شان ربوبیت کے ہیں آئینہ دار، دونوں ہی شان ربوبیت کے ہیں آئینہ دار. ایک ماں کی ممتا اور ایک شفقت باپ کی، دونوں ہی شان ربوبیت کے ہیں آئینہ دار. ایک ماں کی ممتا اور ایک شفقت باپ کی. برتری میں نسل کی ہوتا ہے دونوں کا اثر، برتری میں نسل کی ہوتا ہے دونوں کا اثر. ایک امانت داری ماں کی، ایک شرافت باپ کی. برتری میں نسل کی ہوتا ہے دونوں کا اثر. ایک امانت داری ماں کی، ایک شرافت باپ کی. ہاں یہ سچ ہے ماں جنم داتا ہے بچوں کی مگر، ہاں یہ سچ ہے ماں جنم داتا ہے بچوں کی مگر. اس عمل میں بھی برابر سے ہے شرکت باپ کی. ہاں یہ سچ ہے
ماں جنم داتا ہے بچوں کی، مگر اس عمل میں بھی برابر سے ہے شرکت باپ کی، اور تب کہیں جا کر ہوئی انسانیت کی ابتدا، تب کہیں جا کر ہوئی انسانیت کی ابتدا، جب ہوئی آدم کو حاصل اولیت باپ کی، تب کہیں جا کر ہوئی انسانیت کی ابتدا، جب ہوئی آدم کو حاصل اولیت باپ کی۔ اور ایک شعر اور سماعت فرما لیں کہ تب کہیں جا کر ہوئی آدم کو حاصل، تب کہیں جا کر ہوئی انسانیت کی ابتدا، باپ جب ہوئی آدم کو حاصل اولیت باپ کی۔ عرض کرتا ہوں کہ باپ اور اولاد میں ہوتا ہے رشتہ خون کا، باپ اور اولاد میں ہوتا ہے رشتہ خون کا، اس جہت سے بھی ہے ثابت افضلیت باپ کی، باپ اور اولاد میں ہوتا ہے رشتہ خون کا، اس جہت سے بھی ہے ثابت افضلیت باپ کی، اور اس عمل پر ہیں وہی عامل جو ہیں رتبہ شناس، اس عمل پر ہیں وہی عامل جو ہیں رتبہ شناس، باعث خوشنودی خالق ہے خدمت باپ کی، اس عمل پر ہیں وہی عامل جو ہیں رتبہ شناس، باعث خوشنودی خالق ہے خدمت باپ کی۔ آئیے حضرات، یہ چند اشعار تھے جو میں نے بالکل تازہ باپ کے عنوان سے کہے اور میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے۔ اب یہیں سے میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب مجلس برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین الحاج مولانا سید ابو القاسم رضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں، جو آسٹریلیا سے اس مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں۔ رونق افروز ہوں اور فضائل و مصائب اہل بیت اطہار علیہ السلام آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مولانا کے استقبال میں مل جل کر بآواز بلند نعرے صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم سید علی عباس ابن سید محمد حسن رضوی، سید نسیم عباس ابن سید محمد حسن رضوی، سید مرحوم محمد حسن، مرحوم سید جعفت احمد اہلیہ، جعفت احمد اہلیہ، محمد حسن مسعود الحسن ظفریاب علی، رخسار فاطمہ، اموات مومنین محمد شہداء اسلام جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، وہ تمام مرحومین، مرحوم رئیس الحسن و مسعود الحسن، ان سب کی روح کو ہدیہ کر دیں۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آج کی مجلس ہمارے
دو ماموں سے منسوب ہے اور ان کے ایصال ثواب کی، جی جن کا انتقال دو مختلف سالوں میں لیکن عین جوانی میں، اور تاریخ اتفاقاً 14 محرم۔ خدا ان دونوں کے درجات بلند کرے الہی آمین، اور ان کے ساتھ ہم سب کی تمام اموات کی منازل کو آسان فرمائے، درجات کو عالی اور متعالی۔ الہی آمین، الہی آمین۔ لیکن معاملہ کتاب عمل کا ہماری زندگی میں شروع ہو جاتا ہے۔ بے شک، جو کچھ ہم اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں وہ اعمال ہمیں کرنے، اور ہمارے بعد اگر ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے تو صدقہ جاریہ کی صورت میں ہماری اولاد کرے گی، جیسا کہ آج مرحوم نسیم عباس صاحب کی اولاد کر رہی ہے۔ ماشاءاللہ، یقیناً خداوند تعالیٰ نے علی عباس صاحب کو اولاد نہیں دی، لیکن انہوں نے تمام خاندان کے بچوں کو اولاد کی طرح پالا، ان کی پرورش کی، ان کی تربیت میں ان کا حصہ رہا۔ آج کی اس مجلس کا عنوان میں نے رکھا ہے کیا میں شیعہ ہوں؟ واہ واہ واہ، یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں کہ کیا تم شیعہ ہو۔ آج ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو تو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، بدعملی کے بعد، بے عملی کے بعد، واجبات کی عدم ادائیگی کے بعد، حقوق کی عدم ادائیگی کے بعد، راہ اور روش اہل بیت کو ترک کرنے کے باوجود وہ شیعہ ہے، اور جو دین کے راستے پر ہیں ان کا محاسبہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ایک دور تھا کہ جو مسلمانوں کے دیگر طبقات تھے جو شیعوں کے سلسلے میں کہتے تھے کہ یہ کافر ہیں۔ آج یہ بیماری ہمارے درمیان آ گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اس طرح کے الزام اور اس طرح کی تہمت سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے ہم اپنی اصلاح کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں اور ظہور کی راہیں ہموار کریں۔ کیا میں شیعہ ہوں؟ اس عنوان سے میری آج گفتگو ہے۔ معصومین کے کچھ اقوال نقل کروں گا، اطاعت کی کس منزل میں ہم ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، یہ بیان کروں گا۔ عزیزان گرامی و دوستو اور اللہم صلی علی محمد۔ آپ یہ دیکھیے کہ کیا واقعا ہم شیعہ ہیں؟ قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ صف کی آیت ہے، ماشاءاللہ، دو مسلسل آیت ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3، اور اس کے بعد ایک مرتبہ میں کوشش یہ کروں کہ آئینہ دوسروں کی طرف نہیں اپنی طرف، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ ابھی ہوا یہ کہ تقریباً 2 دن پہلے کی بات ہے کہ بہرحال ماشاءاللہ بہت سے والدین جو بہت ذمہ دار ہیں، رسپانسیبل ہیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ سچا اور مخلص شیعہ بن جائے۔ آج ایک بہت عام چیز ہو گئی، شیشہ کہلاتی ہے۔ تو میں ان سے بات کرنے لگی اور انہوں نے کہا کہ مولانا بتائیے کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جس کے نتیجے میں ہمارے بچے کی شیشہ استعمال کرنے کی عادت ختم ہو جائے۔ کیونکہ پہلے لوگ باہر چلے جاتے تھے، اب پینڈیمک کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں بند ہو گئے، تو اپنے گھروں کے اندر ایک حصہ مخصوص کر لیا اس کے لیے لوگوں نے، جہاں پر یہ ہر گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بہت سی جگہوں پر والدین چاہتے ہیں لیکن اس کے بعد بچے نہیں سمجھتے ہیں۔ تو جس چیز کی طرف آنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ کوئی دعا بتائیے۔ ہم نے کہا عجیب مسئلہ ہے، جب رزق کی بات آتی ہے، جاب کی بات آتی ہے تو اس وقت ہم دعا کے ساتھ عمل کر رہے ہوتے ہیں، جب بیماری کی بات آتی ہے تو ہم دعا کے ساتھ دوا کر رہے ہوتے ہیں، جب گھر بنانا ہوتا ہے تو دعا کے ساتھ ہم کوششیں کرتے ہیں، انجینئر سے ملتے ہیں، لون پاس کرواتے ہیں۔ تو پتہ چلا
ہر معاملے کے اندر جب بات آتی ہے تو اس وقت دعا کے ساتھ عمل بھی ہوتا ہے، عمل کے ساتھ دعا بھی ہوتی ہے، لیکن جب معاملہ تربیت کا ہوتا ہے، اصلاح کا ہوتا ہے، اطاعت کا ہوتا ہے، توفیق کا ہوتا ہے، تو اس وقت ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ دعا کر لیں انشاءاللہ کام ہو جائے۔ اس طرح سے نہیں ہوتا، صحیح، کیونکہ اس طرح کی دعا کے سلسلے میں ہمارے اور آپ کے ساتویں امام امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم۔ ہمارے اور آپ کے ساتویں امام فرماتے ہیں کہ الداعی بلا عمل کالرامی بلا وطر، جو شخص دعا تو کر رہا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا ہے، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے تیر چلا رہا ہے لیکن تیر کے ساتھ کمان نہیں ہے، اور جب کمان نہیں تو تیر ٹارگٹ پر نہیں پہنچے گا، ہدف پر نہیں پہنچے گا۔ تو ہدف پر پہنچنے کے لیے کمان اور تیر ضروری ہے۔ اسی طرح سے ایک عمل کرنے کے لیے، ایک سچا شیعہ بننے کے لیے دعاؤں کی صرف ضرورت نہیں ہے، عمل کی ضرورت ہے، ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے، کمٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ تو کہا شیشہ چھوٹ جائے گا، میں نے کہا شیشہ چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے آئینہ دکھا دیا جائے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، شیشہ چھوڑنے کے لیے آئینہ دکھا دیا جائے، صحیح، کیونکہ اگر سامنے آئینہ ہے، آئینے کے سامنے آدمی کرتا کیا؟ کیونکہ اب تو اس حقے کا نام شیشہ پڑ گیا ہے، حالانکہ حقہ بھی غلط ہے، شیشہ بھی غلط ہے، دونوں غلط ہے۔ جی، میرا موضوع نہیں مگر بات آ گئی ہے تو کہتا ہوا چلو، شاید ہمارے وہ نوجوان جو اس بری لت کا شکار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس محرم کے صدقے میں، اس عزا کے صدقے میں، اس فرش عزا کے صدقے میں ان کی تمام بری عادتیں چھوڑ جائیں۔ یہ بھی ایک اسیر ہے، یہ بھی ایک قیدی ہے۔ اسیران کربلا کے صدقے میں خداوند تعالیٰ انہیں ان بری عادتوں سے رہائی نصیب فرمائے۔ اور یہ وہ قیدی کہ جنہیں دشمن نے قید نہیں کیا ہے، جسے امیر شام نے اور یزید نے قید نہیں کیا ہے، جنہیں ان کے اپنے نفس نے قید کر رکھا ہے، جنہیں ان کے نفس نے قید کر رکھا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، غلامی میں بدترین غلامی یہ نہیں ہے کہ انسان کسی انسان کا غلام ہو جائے، غلامی میں بدترین غلامی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا غلام ہو جائے، بے شک، اپنے نفس کا غلام ہو جائے۔ اور جو محب اہل بیت ہے، جو شیعہ ہے، وہ نفس کا غلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیعہ آزاد ہے۔ مولا امام حسین السلام جو کربلا میں خطبہ دیتے ہیں تو اس خطبے میں نہیں ارشاد فرماتے، آپ کہتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تمہارے نزدیک دین نہیں تو کم سے کم تم آزاد تو۔ اور یہ حسین نے آزادی کا اور حریت کا پیغام دیا، یہ وہ حریت کا میسج تھا جو زبان حسین سے نکلا اور قلب حر تک جا پہنچا، سبحان اللہ، قلب حر تک جا پہنچا۔ اور تشیع کیا، میں شیعہ ہوں یہی بتا دینا چاہتا ہوں، جو قلب حر تک پہنچا ایسا نہیں ہے، دو خیمے تھے، دو طرف لوگ تھے، ایک طرف حسین کا خیمہ تھا، ایک طرف یزیدی خیمہ تھا۔ ایک جملہ، ایک میسج یہاں پر اور وہ میسج یہ ہے کہ دونوں خیموں کے درمیان ہزارہ فرق کے بعد اگر ایک فرق بتاؤں تو فرق یہ ہے، یزیدی خیمہ حسین کو جانتا تھا، حسینی خیمہ حسین کو پہچانتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، کیا کہنے۔ یزیدی خیمہ حسین کو جانتا تھا، حسینی خیمہ حسین کو پہچانتا تھا۔ جو جانتا ہے وہ قدر کرے گا اور جو پہچانتا ہے وہ اطاعت کرے گا۔ پر انہوں نے یہی تو کیا، ایک رات کے اندر وہ سفر طے کر لیا، جاننے سے پہچاننے تک گیا۔ آپ اردو زبان میں جب کسی سے بات کرتے تو یہ نہیں کہتے کہ پہچانتے اور جانتے ہو، کیا کہتے ہیں آپ؟ ہم آپ کو جانتے ہیں، ہم آپ کو پہچانتے ہیں۔ تو جاننا پہلے، پہچاننا بعد میں، علم پہلے، معرفت بعد میں۔ تو یاد رکھیے گا، اگر صرف علم ہو اور اس کے ساتھ معرفت نہ ہو تو مسائل ہیں، تباہی ہے۔ لیکن اگر علم کے ساتھ معرفت ہے تو اس کے ساتھ پھر تقویٰ ہے، علم کے ساتھ معرفت ہے تو پھر اطاعت ہے، علم کے ساتھ معرفت ہے تو صرف سبمیشن ہے، علم کے ساتھ معرفت ہے تو پھر نفس شامل نہیں ہوتا بلکہ نفس اطاعت میں جھک جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ مولا امیر المومنین فرماتے من ترک الشہوات کانا حرا، جس نے اپنے ڈیزائر کو، اپنی شہوتوں کو چھوڑ دیا وہ آزاد ہو گیا۔
حسینیت آزادی کا پیغام دیتی ہے، حریت کا پیغام دیتی ہے. بے شک بے شک. اظہار اطاعت محمد و اہل بیت محمد صلوات اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. ترک شہوات کہاں ہو رہا ہے؟ جس نے شہوتوں کو ترک کیا وہ آزاد ہو گیا. تو معاملہ آئینہ دکھانے کا ہے کہ آئینہ دیکھیں اور اس آئینے میں اپنی اصلاح کریں، اس آئینے میں اپنی اصلاح کریں. اور جب ہم اپنی اصلاح کر لیں اس کے بعد آگے بڑھ سکتے ہیں. جی بھئی یہ تمہیدی جملے تھے. میں نے قرآن مجید کی 2 مسلسل آیتیں پڑھی ہیں. اچھا ایک چیز اور بتا دوں، جی یہ جو سورہ صف ہے سورہ جمعہ سے پہلے ہے، اور سورہ منافقون سورہ جمعہ کے بات میں بعد ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ صحیح ایک جمعہ سے پہلے ایک جمعہ کے بعد ہے. سورہ منافقون میں مسلسل 11 آیتیں ہیں جس میں منافقین کی پہچان بتائی گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہاں لفظ منافقون کے ساتھ گفتگو ہی شروع کی گئی ہے، وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ. واہ لیکن یہاں سورہ صف کے اندر بہرحال بنیانی مرصوص کی بات ہے، لوگوں کی صفوں میں اتحاد کی بات ہے، اور اس کے بعد اسلام کے غلبے کا وعدہ ہے، وہ تمام باتیں. لیکن اس میں 2 جملے 2 آیتیں شاید جو ان صفوں میں کھڑے ہیں اور دلوں میں کہیں نفاق ہے، اس نفاق کو دور کرنا چاہتا خدا، اور ایمان والوں سے خطاب کر کے کہتا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. یہ مخاطب کوئی اور نہیں ہے، مومنین ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. میں کانپ جا رہا ہوں بھی اگر ترجمہ کروں گا. جو سمجھ گئے، جنہوں نے نہیں سمجھا تو یقیناً ہو سکتا آج کی رات کی نیند میں یہ نہیں کہوں گا نیند حرام ہو جائے گی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر نافرمانی میں جاگ رہا ہے تو نیند حرام ہے، لیکن اگر اطاعت میں جاگ کر خوف خدا سے توبہ کر رہا ہے تو نیند حرام نہیں ہے، بلکہ یہ اطاعت کی راہ میں جنت کی طرف ایک سفر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا جنت کی طرف ایک سفر ہے. کس طرح سے سفر ہے؟ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. آپ فرماتے ہیں انا لانفسکم اثمانا، ہمارے اور آپ کے نفس کی قیمتیں بازاروں میں متعین نہیں ہو سکتی ہیں. سبحان اللہ. تشیع بنی امیہ اور بنی عباس کبھی خرید نہیں سکی، بے شک کیونکہ یہ بازاروں میں بکنے والا آئٹم نہیں ہے. بے شک. یہ وہ چیز ہے کہ اس کی قیمت اللہ نے متعین کی ہے. اور مولا فرماتے فلا تبیعوها الا بالجنہ، اسے نہ بیچنا مگر یہ کہ جنت کے بدلے بیچنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اس کی اللہ. قیمت جنت ہے. تمہارے نفس کی کتنا پاکیزہ کتنا مقدس نفس ہے ایک مومن کا کہ اس کا عوض کچھ نہیں ہو سکتا سوائے جنت کے. سبحان اللہ. بے شک. کیا کہنے. اب جب میں یہاں پر پہنچ گیا تو گفتگو آسان ہو گئی نا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما تقولون، کیوں وہ باتیں کہتے ہو، ما لا تفعلون، جو تم نہیں کرتے ہو. قول و فعل کی ہم آہنگی کا نام ایمان ہے. قول و فعل میں ہم آہنگی نہ ہو، یکسانیت نہ ہو، کنیکشن نہ ہو، ریلیشن نہ ہو، اس کو نفاق کہتے ہیں. اللہ اکبر. اسے نفاق کہتے ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ ماہ مبارک رمضان کے آخری 10 دنوں میں جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں پڑھیے دعائیں. اب ایسا بھی نہیں کہ جو پڑھتے نہیں پڑھتے، جو نہیں پڑھتے، پڑھنے والوں کو بھی منع کر دیا جائے، یہ بھی غلط ہے. صحیح. جی لیکن سمجھ کر پڑھیے، بے شک بے شک. دعائیں پڑھیے، لیکن دعا اور عبادت کا ذائقہ پائیے. سبحان اللہ. عبادت میں خدا نے ذائقہ رکھا ہے. سبحان اللہ. آج یہ کمپلین آتی ہے، کئی مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی پوری رات عبادت کی. پہلے عبادت کرتے تھے، عبادت کے بعد ایک کیف، ایک سرور، ایک کیفیت، ایک سیٹسفیکشن ہوتا تھا. اب وہ نہیں ہوتا. ایسا کیوں؟ نماز پڑھتا تھا، اس کے بعد لگتا تھا جیسے کہ روح کی کوئی طہارت ہو گئی ہے، فکر کو بالیدگی مل گئی ہے، دل کو سکون مل گیا. اب نہیں ملتا. بہت سے لوگ یہ ڈسکس کرتے ہیں. صحیح.
ہاں آپ نے نہیں دیکھا بہت سے بیماروں کو جب تک صحت مند تھے تو ایک ایک کھانے کے ایک ایک لقمے کے اوپر وہ کہتے تھے سبحان اللہ بڑا اچھا ہے، بہترین حلیم ہے، بہترین بریانی بنی ہے، کیا کہنے ٹوٹے کہ کباب اتنے اچھے بنے ہوئے. تو پتا چلا کہ جب بیمار انسان نہیں ہوتا تو کھانے کا ذائقہ ملتا ہے، لیکن جیسے ہی بیمار ہو جاتا ہے تو کہتا اب کھانے کا ذائقہ نہیں ہے. اور جب پہلے ذائقہ ختم ہوتا ہے، پہلی محرومی یہ ہے، پہلے ذائقہ ختم ہوتا ہے. دوسری منزل کیا ہوتی ہے؟ جب ذائقہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر کھانے کی طلب نہیں ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ کھانے سے دور ہو جاتا ہے. یہی معاملہ ہے کہ ہمارا نفس جب بیمار ہو جاتا ہے تو عبادتوں کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ. کہہ رہا ہمارے امام کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں طلبت حلاوت العبادہ، میں عبادت کی مٹھاس تلاش کر رہا تھا. ایک چیز سمجھ میں آ گئی کہ عبادت میں مٹھاس ہے، ذائقہ ہے. بے شک. 2 رکعت نماز کا ذائقہ 4 رکعت میں نہیں ہے، کثرت میں نہیں ہے. امام فرماتے ہیں میں نے مٹھاس تلاش کی، فوجدتها فی ترک المعصیہ، میں نے اس کا ذائقہ گناہ سے دوری میں پایا. جو انسان گناہ سے دور ہوتا جاتا ہے عبادت کا ذائقہ ملنے لگتا ہے، اور جب عبادت کا ذائقہ ملنے لگتا ہے تو عبادت کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے. جب رغبت اور تشویق ہوتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، تو پھر مصلی سے اٹھنے کا جی نہیں چاہتا، بلکہ مصلی پہ جانے کی طلب ہوتی ہے. بستر چھوڑتا ہے، بستر کی طرف نہیں جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صادق آل محمد صلوات. میں نے اسے گناہ سے دوری میں پایا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو لما تقولون، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو ما لا تفعلون، جو تم نہیں کرتے. ابھی تو معصومین کی حدیث بیان کر رہی شیعہ کیسا ہے. تو پتا چلا شیعہ یا مومن اس کی زبان اور عمل میں، زبان اور دل میں ہم آہنگی ہوتی ہے، ریلیشن ہوتا ہے 10 دن لگاتار، آخری 10 دن. ایک جملہ بہت کامن ہے، اللہم انی اسألک ایمانا تباشر به قلبی یقینا. اے میرے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس ایمان کا جہاں زبان اور دل میں رابطہ ہو جائے، کنیکشن ہو جائے اور دولت یقین مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا نے جو سب سے کم شے تقسیم کی ہے وہ یقین ہے، اور یہ یقین دیا کس کو جاتا ہے؟ جو شیعہ علی ابن ابی طالب. علی ہے ادھر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہ کہتے شیعہ علی ابن ابی طالب ہے. کیوں شیعہ علی ابن ابی طالب کو دیا جاتا ہے؟ اس لیے کیونکہ علی ابن ابی طالب کا جو شیعہ ہے نا، اس کے نام اعمال میں اطاعت ہوگی، معصیت نہیں ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. امانت ہوگی، خیانت نہیں ہوگی، صدق ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا، صلہ رحم ہوگا، قطع رحم نہیں ہوگا، عدالت ہوگی، ظلم نہیں ہوگا، رزق حلال و طیب ہوگا، رزق حرام کی آمیزش نہیں ہوگی، کیونکہ علی والا ہے. اور علی والے کے لیے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں محمد عجل فرجهم. مولا فرماتے عنوان صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولانا آج کی مجلس کا کیا سبجیکٹ ہے؟ اس آرٹیکل کا کیا سبجیکٹ ہے؟ اس کتاب کا کیا موضوع ہے؟ اور ہمارے کتاب اعمال کا کیا سبجیکٹ ہے؟ ہمارے کتاب اعمال کا سبجیکٹ ہے محبت علی. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتاب اعمال کا سبجیکٹ ہے محبت علی. اور محبت عمل کا کنٹینٹ کیا ہے؟ محبت عمل کا کنٹینٹ اطاعت ہے، نافرمانی نہیں ہے، واجبات کی ادائیگی ہے، واجبات سے دوری نہیں ہے، گناہوں سے پرہیز ہے، گناہ کا کرنا نہیں ہے. کیونکہ علی کے قریب جب جائے گا تو جب آئے تطہیر میں اعلان ہو چکا کہ ان کے قریب نجاستیں نہیں جا سکتی،
खबासत में नहीं जा सकता, रिज्क नहीं जा सकता, तो जो जाएगा तो वो पाक होके जाएगा। सुभान अल्लाह, नाराए हैदरी या इमाम अल मुत्तकीन अली अलैहिस्सलाम सलावत सल्लल्लाहु अला मोहम्मद मोहम्मद सुभान अल्लाह। क्या कहने, आप अंदाजा लगाएं, सहीफा कहा गया आपके नाम है अमाल को, सुभान अल्लाह। बुक नहीं कहा गया है, किताब नहीं कहा गया है, कुर्रासा नहीं कहा गया है, सहीफा कहा गया। और सहीफा जब भी कहा गया कुरान और हदीस की जबान में तो कलाम खुदा को कहा गया, तो अमल मोमिन विलायत के नतीजे में उस मकाम पर पहुंच जाता है कि जिस किताब में अमल मोमिन रखा जाता है उस किताब को सहीफे का नाम दे दिया जाता है। सुभान अल्लाह, क्या कहने, किताब को सहीफे का नाम दे दिया जाता है। आप देखें कुरान मजीद में इन्ना हाज़ा लफ़ी सौफ़िल ऊला सहफ़े इब्राहीम व मूसा, सुभान अल्लाह। इब्राहिम को सहीफा दिया, मूसा को सहीफा दिया, ईसा को सहीफा दिया, नूह को सहीफा दिया, आदम को सहीफा दिया, और सबसे बड़ा सब सहीफा जामिअ किताब, नासिख किताब, आखिरी किताब, आलमीन के लिए किताब रसूल को कुरान मजीद दे दिया। बेशक। अब आपने देखा अली की विलायत अमल का मुतालबा करती है। अच्छा, किस तरह से अमल का मुतालबा करती तो वो सुन लीजिए आप। बिस्मिल्लाह। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इन्हीं अल्फाज को नकल किया हमारे और आपके छठे इमाम ने। आप फरमाते हैं इम्तहिनु शियतना इला तलास मवातिना, हमारे शियों का इम्तिहान लेना, 3 मौकों पर इम्तिहान, इंद मवाक़ीत सलात, इंद मवाक़ीत सलात, नमाज के वक्त। अच्छा, मवाक़ीत लफ्ज़ जानते हैं? वक्त से कुरान मजीद में खुदा ने सूरह निसा में कहा ना, इन्ना सलात अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, कि बेशक नमाज मोमिनीन के लिए लिख दी गई, वाजिब कर दी गई वक्त मुअय्यन के ऊपर। जी। अब जब वक्त मुअय्यन के ऊपर है तो इसका मतलब है कि वक्त में डिले नहीं होनी चाहिए, अव्वले वक्त होनी चाहिए, चाहे मैदान जंग क्यों ना हो। सिफ़ीन से लेके करबला तक, अली से लेके हुसैन तक ये पैगाम दिया गया कि तमाम चीजें डिले हो सकती हैं, नमाज को उसके वक्त पर और अव्वले वक्त अदा करना है। सुभान अल्लाह। शियत फजीलत का नाम है, वाह वाह। और दीन की फजीलत नमाज है, और शिया की फजीलत अव्वल वक्त नमाज का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि एक जुमला और आगे बढ़ के कहूं ताकि 2 हदीसें मुकम्मल और एक कंक्लूजन, एक नतीजा आपके हवाले करूं। जी। मौला कायनात की एक हदीस है, इस हदीस को यही रहने दे, एक हदीस और भी आएगी लेकिन दरमियान में। मौला फरमाते हैं अस्सलातु वजह दीनिकुम। सुभान अल्लाह। मौला ने ये नहीं कहा ए अली के मानने वालों, ए अली के चाहने वालों, खुदा बंदे ताला हमारे इन मरहूमीन के दराजात बुलंद करे। अगर हम में से किसने भी अपनी जिम्मेदारी को समझ लिया और अपने आप को सच्चा और मुखलिस शिया बना लिया, यकीन मानिए इस अमल का नतीजा उन मरहूमीन की रूह को भी पहुंचेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्योंकि उसके खजाने में कमी नहीं है ना। जी बेशक। अंदाजा लगाएं, एक और हदीस यहाँ पर सुने, खजाने में कमी नहीं है। जब एक मर्तबा रसूल खुदा ने बताया कि जब बेटा अपने बाप के चेहरे की तरफ एहतराम की निगाह से देखता है, विद ऑल रिस्पेक्ट, पूरी रिस्पेक्ट और एहतराम के साथ अपने बाप को देखता है, तो रसूल ने फरमाया उसे एक हज और एक उम्रे का सवाब दिया। सुभान अल्लाह। सवाब भी इंशाअल्लाह ताला इस बच्चे के लिए, इन बच्चियों के लिए, खानदान वालों के लिए कितना बड़ा सवाब होगा। वजीरों का एक हज और एक उम्रे का सवाब। पर रसूल ने जैसे ही कहा तो जो असहाब बैठे हुए थे उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, उनमें से एक ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर एक आदमी कई बार अपने बाप को देखता रहे, देखा फिर देखा, देखा, क्या
تجھے شک ہے کہ اللہ طیب نہیں ہے, اس کے خزانے میں کمی ہے. اگر 100 مرتبہ دیکھتا جائے گا تو 100 مرتبہ اسے 1000 ہونے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے. بر محمد علی بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. 100 عمرہ 1000, اس لیے کہ اس کے خزانے میں کمی نہیں. اب ایک جملہ پھر آگے بڑھ کے کہنے دیجیے مجھے. ایام ازاں ہے نا, جب اگر ہمارے اپنے درمیان ایک مومن ہو, ایک علی والا باپ ہو, اور اس کے چہرے پر بچہ دن میں 100 بار دیکھے, 1000 بار دیکھے, تو ہر بار دیکھنے پہ حج عمرہ کا ثواب ملے, تو اب شک نہ کرنا کہ کوئی حسین کی زیارت کے لیے گیا تو 70 حج کا ثواب کیسے ملے گا, 1000 حج کا ثواب کیسے ملے گا, 1 لاکھ حج کا ثواب کیسے ملے گا, 2 لاکھ حج کا ثواب کیسے ملے گا. یہ ساری حدیثیں میں اپنے الفاظ میں بیان کروں. ہر قدم پہ ایک حج کا ثواب کیسے ملے گا. اگر گنہگار اگر علی والا ہے, اس کے چہرے کو دیکھ لو تو ثواب ہے. تو حسین مجسم عصمت. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب, کیا کہنے قبلہ. ہر قدم پہ کیوں کر حج کا ثواب نہ ملے. بازی دو واپس میں وہیں پر آ رہا. کیا ہوا عند مواقع جیسا مولا فرماتے ہیں الصلاۃ وجہ دینکم. میں یہی تھا نا بھائی جی کہ نماز دین کا چہرہ ہے. سبحان اللہ. اب آپ یہ بتائیے, آپ بہت جلدی میں ہوں جا رہے ہوں, ہو سکتا ہے شاید آپ اپنے کپڑے کی شکن وغیرہ کا خیال نہ کریں, آپ بقیہ چیزوں کا خیال نہ کریں, لیکن جس چیز کا خیال سب سے زیادہ کریں گے وہ چہرے کا. صحیح. جیسے نکلنے لگے دیکھ لیں گے اپنا چہرہ. کیا کہنے. تو سبحان اللہ. نماز کے لیے مولا نے کیا کہا, مولا فرماتے ہیں نماز تمہارے دین کا چہرہ ہے. جب تمہارے دین کا چہرہ ہے تو اس چہرے کو خراب نہیں ہونا چاہیے, اس کا رکوع صحیح ادا ہونا چاہیے, اس کا سجدہ صحیح ادا ہونا چاہیے, اور پھر اس کے بعد وقت کا انتظام ہونا چاہیے. اگلی حدیث سنیے گا, میں نتیجے کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں تیزی سے. مولا فرماتے ہیں الصلاۃ عمود الدین, نماز دین کا ستون ہے. وَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا. نماز قبول ہو گئی تو تمام اعمال قبول, نماز رد تو سارے اعمال. تو پتہ چلا سارے اعمال. ایک میسج, ایک پیغام. عنوان و صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب, علی کی محبت جی اس صحیفے کا ٹائٹل ہے. اب سنو, کہ نماز قبول تو سارے اعمال قبول, نماز رد تو سارے اعمال رد. میں نے روزہ قبول کروایا نماز کے توسط سے, میں نے حج قبول کروایا نماز کے ذریعے سے, میں نے صدقہ قبول کروایا نماز کے ذریعے سے, میں نے چیریٹی قبول کروائی نماز کے ذریعے سے, میں نے قبول کروائی نماز کے ذریعے سے, میں نے تسبیحات قبول کروائی نماز کے ذریعے سے, میں نے تلاوتیں قبول کروائی نماز کے ذریعے سے, میں نے ذکر قبول کروایا نماز کے ذریعے سے, میں نے حسن سلوک قبول کروایا نماز کے ذریعے سے, میں نے قبول کروایا نماز کے ذریعے سے, میں نے اطاعت والدین قبول کروائی نماز کے ذریعے سے, میں نے اپنے بچوں کی تربیت قبول کروائی نماز کے ذریعے سے. ان سب کو نماز کے ذریعے سے قبول کروانے لگا. آواز آئی تو نماز کو بھی قبول کروانا چاہتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں. تو آواز آئی اگر نماز کو قبول کروانا چاہتا ہے تو اپنے نامہ اعمال میں محبت علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ, کیا کہہ رہے. نعرہ حیدری, محبت امیر علی علیہ السلام. صلوات. اللہم صلی نماز کے سبب قبول ہوگا, اور نماز محبت علی کے سبب. بے شک بے شک, بہت خوب. اور محبت, آپ کا پڑوسی بھی جھوٹی محبت نہیں قبول کرے گا. واہ. آپ کا 2 دن پرانا دوست بھی جھوٹی محبت قبول نہیں کرے گا. صحیح. آپ کے اطراف میں رہنے والے پنپنے والے رشتے بھی جھوٹی محبت کو قبول نہیں کریں گے. کیا کہنے قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور علی کی بارگاہ میں جھوٹی محبت لے کے جاؤ گے, اللہ اکبر, جھوٹی محبت لے کے جاؤ گے. اسی لیے تو امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد. کون جھوٹا ہے؟ من زعم انه من شیعتنا, وہ جو گمان کرتا ہے, جو کلیم کرتا ہے, جو اعلان کرتا ہے کہ میں شیعہ ہوں, وہ متمسک بعروۃ غیرنا, لیکن اس نے جو رسی تھام رکھی ہے وہ ہماری نہیں. عروۃ الوثقی اہل بیت ہیں, عروۃ الوثقی قرآن ہے. واعتصموا بحبل اللہ, جس کو تھامنے کا, جس رسی کو پکڑنے کا, ہولڈ کرنے کا حکم دیا گیا, جو صراط الاقوام ہے زیارت جامعہ کی روشنی میں, وہ اہل البیت ہیں. دعویٰ زبان کا لیکن رسی کسی اور کی جھوٹا ہے. جانتے ہیں آپ کا کتنا بڑا مقام ہے.
ہمارے اور آپ کے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا کہنے کے بعد سبحان اللہ. رسول سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول نے فرمایا حبی وحب اہل بیتی، ناقل راوی 11ویں امام، تو اس کا مطلب پورا تسلسل ہے. رسول کہتے ہیں میری محبت، وحب اہل بیتی، اور میرے اہل بیت کی محبت، وحب شیعتی، اور ہمارے شیعوں کی محبت، وحب انصاری، اور جو ہمارے شیعوں کی مدد کرتا ان سب کی محبت اللہ نے فرشتوں کے دل میں ڈالی ہے. عزیزو ہم کس مقام پر ہیں؟ لما تقولون ما لا تقولون، اسی لیے کہا جا رہا ہے وہ بات نہ کہو جو تم نہیں کرتے ہو، کیونکہ شیعہ تو وہ ہے جس کی محبت فرشتوں کے دل میں ڈال دی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیعہ وہ ہے جس کی محبت شیعوں کے یعنی اہل بیت کی محبت، نبی کی محبت، شیعہ کی محبت، اور صرف شیعہ نہیں جو شیعہ کی مدد کرے اس کی محبت فرشتوں کے دل میں ڈال دی جاتی. کس مقام پر ہے شیعہ؟ سبحان اللہ. مولا کائنات کی اس حدیث کو مکمل کروں، اس سلسلے کی دوسری حدیث کو نقل کرنا ہے. مولا فرماتے ہیں نماز کے وقت کی پابندی کے ذریعے سے ہمارا شیعہ پہچانا جائے گا. نماز کے وقت سے ٹکرانے سے نہیں پہچانا جائے گا. واہ 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 واہ، صحیح. نماز کے وقت سے ٹکرانے سے بھی نہیں پہچانا جائے گا. نہ نماز سے ٹکرائے نہ نماز کے وقت سے ٹکرائے. نہیں توجہ ہے. نہ نماز سے ٹکرائے نہ نماز کے وقت سے ٹکرائے. اس لیے کیونکہ بنی امیہ کا تعارف معاویہ سے لے کے یزید تک یہ رہا، اور نماز سے ٹکراتے رہے، اور علی سے لے کے حسین تک اور قیامت تک تشیع کا وقار یہ رہا کہ جب جب لوگ نماز سے ٹکراتے رہے تب تک ہم نماز قائم کرتے رہے، نماز کی بقا کی جنگ لڑتے. نماز سے ٹکرائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. یہ ہے شیعت کا چہرہ کا عند مواقع الصلاۃ. جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو کیسے نماز کے وقت کی حفاظت کرتے ہیں. وعند اسرار، یہ بڑا خطرناک معاملہ. بہت سے لوگ یہ معاملہ وہ ہے کہ جو بہت سے نماز کے پابند ہیں، دیدار بھی ہیں، بہت ریلیجیس فائز، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے راز ادھر کے ادھر. نو سیکریسی، نو کانفیڈینشیلٹی. کسی نے تم پر بھروسہ کیا، اس بھروسے کی لاج رکھو. کائندہ اسرار رحیم، اور جب کوئی ان کا بھائی ان کے ساتھ کوئی راز میں اس کو شریک کرتا ہے تو کیسے اس راز کی حفاظت کرتے ہیں. لوگوں کے اسرار کی حفاظت کرو تاکہ اللہ تمہارے اسرار کی حفاظت کرے. امام رضا کہتے ہیں تم لوگوں پر رحم کرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے، تم لوگوں کو معاف کرو تاکہ اللہ تمہیں معاف کرے. اس کے بعد تیسری چیز تھی، اور مال کے معاملے میں کس طرح سے اپنے ضرورت مند بھائیوں کی مدد کرتے ہیں. یہ ہے شیعت. اگر ایسا ہے تو شیعہ ہے. سبحان اللہ. آئیے دوسری منزل پر پہنچے ہیں. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. آپ فرماتے شیعتنا یعرفون بعبادتهم. ہمارے شیعہ جو ہیں اپنی عبادت کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں. شب عاشور تاریخ آج تک لکھتی ہے کہ وہاں تلواریں سے قتل کی جا رہی تھی، جنگ کی تیاری ہو رہی تھی، اور یہاں علی ابن ابی طالب کا فرزند جو تھا اس کے خیمے سے، ان کے انصار کے خیموں سے تسبیح و تحلیل کی آواز بلند ہو رہی. سبحان اللہ. بے شک. یعرفون بعبادتهم، عبادت کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں. اگلا جملہ معصوم فرماتے ہیں چوتھے امام وَإِذَا مُسَبِّحُونَ اذا سکت الناس، اور یہ تسبیح پڑھتے ہیں جب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. لوگوں کی زبانیں خاموش ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں. والمصلون اذا نام الناس، اور جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں یہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. جبھی تو 11ویں امام نے کہا مومن کی پہچان یہ 51 رکعت نماز ہے. سبحان اللہ. خاک شفا پہ سجدہ، عقیق کی انگوٹھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھنا. شیعوں کی پہچان بتائی نا آپ نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نماز پڑھتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر معرفت کی بات کی. وَيُعْرَفُونَ بِالزُّهْدِ، اور پھر اس کے بعد وہ پہچانے جاتے ہیں اپنے زہد کے ذریعے سے، تقوی کے ذریعے سے. وہ کلامہم رحمہ، اور ان کا کلام رحمت ہوتا ہے. اگر ہمارے کلام میں لوگوں کے لیے غیبتیں ہیں، تہمتیں ہیں، بہتان ہے،
تو یہ رحمت نہیں ہے، زحمت ہے، دوسرے کے لیے نہیں، آپ کے لیے، دوسرے کے لیے ابھی، آپ کے لیے ہمیشہ، لائف ٹائم ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے کسی کو زخم لگا دیا، ہم نے ماشاءاللہ چرب زبان ہے، ماشاءاللہ بولنے کا سلیقہ، یہ ماشاءاللہ نہیں، ماشاءاللہ اس وقت ہے جب حمد ہو، تسبیح ہو، ذکر ہو، یہ ہے حمد۔ سنو گے سب جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ جس کی زبان کے خوف سے لوگ اس کا احترام کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس کی زبان کے، تو زبان خوف ایجاد کرنے کے لیے نہیں ہے، طاقت خوف ایجاد کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ زبان کلمات اخلاق لوگوں تک پہنچائیے، خلق پہنچائیے اپنا اپنی زبان کے ذریعے سے۔ سبحان اللہ۔ وہ کلام اور رحمہ، وہ کلام اور رحمہ، اور اس کے بعد وہ تشاغلہم بالجنہ، اچھا ان کا کلام رحمت ہے، وہ تشاغلہم، اور وہ اپنے آپ کو انگیج رکھتے ہیں، بزی رکھتے ہیں تاکہ جنت حاصل کر سکیں۔ پہلے حدیث بیان کی تھی مولا خیانت کی نا، اپنے نفس کو نہ بیچنا مگر جنت کی منزل۔ اور دوسری منزل مولا امام سجاد کی حدیث نقل ہو گئی۔ دوسری حدیث کس کی ہے؟ دوسری حدیث ہمارے اور آپ کے چھٹے امام سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ نقل کرتے سبحان اللہ۔ وہ نقل کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ حدیث بہت لمبی ہے، بہت مختصر کرتے ہوئے، کیونکہ اس حدیث کے اندر بہت سی ایسی باتیں جو ہمارے ان دو مرحومین ماموں میں ملیں گی، لوگوں کا خیال، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق، ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں مومنین میں سے، علماء میں سے، ذاکرین میں سے، شعراء میں سے، خطباء میں سے، جو آ رہا ہے اسپتال کے اندر جو سہولتیں دی جا سکتی ہیں علاج کی، دواؤں کی، وہ کرنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وطن میں آئے تو آپ اندازہ لگائیے گا، تبلیغ دین اسے کہتے ہیں۔ ہم نے اپنے امام بارگاہوں مسجدوں، اصل میں مسئلہ ہے کہ اب تو ہماری امام بارگاہوں مسجدوں میں بھی ہم نے وہ تشیع، جو تشیع کا چہرہ تھا وہ شاید نہیں پہنچا۔ تشیع کو ہمیں غیروں تک پہنچانا ہے۔ اگر کل جتنے شیعہ تھے اتنے ہی شیعہ، تو ہم نے شیعت کی کون سی خدمت کی ہے؟ اور اگر نمبر وہی اور اس کے بعد ایمان کمزور ہو گیا تو ہم نے شیعت کی خدمت نہیں کی ہے، بلکہ شیعت کو تباہی کے دہانے پر لے گئے۔ اللہ اکبر۔ آ رہا ہے امام، دیکھ رہا ہے، سوال کرے گا، جواب دینا ہے ہمیں۔ شیعت کی خدمت، صحیح۔ شیعت کی خدمت غیروں میں، غیر مذہب کے لوگ، علی ولی اللہ سے رشتہ نہیں ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ جانتے نہیں ہیں، کلمات کو نہیں جانتے لیکن حسن اخلاق تو جانتے ہیں، انسانیت اور شفقت تو جانتے ہیں، کیونکہ اگر اس کے ذریعے سے پیغام پہنچ جائے گا تو تشیع کا پیغام اور تبلیغ ہو جائے گی۔ ان غریبوں میں کمزور طبقے کے لوگ ہیں، جا کے دوائیں دے رہے ہیں، ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، کسی کا گھر بننے میں مدد کی جا رہی ہے، کسی کے شادی بیاہ میں مدد کی جا رہی ہے۔ ایک اہم ترین ذمہ داری جو ہمارے عام طور پہ ہوتا ہے، شاید یہ مرحوم کے درجات بلند ہونے کے لیے تو اپنی جگہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے میسج، کئی مرتبہ ہمارے درمیان ایسے بہت سے کیریکٹر ہیں جہاں باقاعدہ گھر میں سکون ہے، خوشی ہے، محبت ہے، کوئی پرابلم نہیں، کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ہم پہنچ گئے، جو محبت کرتے تھے ان دونوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا، فساد ایجاد کر دیا۔ ہمارے چھوٹے والے ماموں مرحوم نسیم عباس سہیل صاحب کے لیے تھا کہ بستی میں، پورے علاقے میں کہیں اگر کوئی طلاق کا ایشو ہو رہا ہے اور ایسے حالات ہو گئے کہ اب طلاق ہو جائے گی، تو جو اہل علم کام نہیں کر پاتے تھے ان کو بلایا جاتا تھا، آپ آئیے اس مسئلے کو حل کریں اور کتنے گھر بچائیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ ہے شیعت کا چہرہ۔ عزیزان گرامی، میں پہنچ رہا ہوں تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے تعلق سے راوی نقل کرتا ہے کہ میں مولا کے پاس گیا، مولا سے پوچھا شیعوں کے بارے میں بتائیں، تو مولا کہتے ہیں کہ میں اپنے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ صلوات لے گیا امام کے نام۔ تو میں اپنے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ بین القبر والمنبر، رسول کی جو قبر ہے نا اور رسول کا جو منبر اس کے درمیان، اور آسان کر دوں میں، قبر کہاں ہے رسول کی؟ رسول کے گھر میں، مسجد نبوی میں جی۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی، نہیں یاد آ گئی، میں یہ حدیث نقل کر رہا تھا، دوسری حدیث ذہن میں آ گئی، ماں بہنا بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ روایات میں جناب سیدہ کے لیے کہ آپ جنت البقیع میں دفن ہیں، آپ اپنے حجرے میں دفن ہیں،
روایات میں آپ عقیل کے حجرے میں دفن ہیں، 40 قبریں بنائی گئی تھی، اور روایات میں ہے روضۃ من ریاض الجنہ، آپ ریاض الجنہ میں دفن ہیں، اور اس کے لیے علماء اور مورخین کا مفسرین کا کہنا ریاض الجنہ زیادہ معتبر اس لیے لگتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے رسول قبر کو کہتے تو سمجھ میں آتا، منبر کو کہتے سمجھ میں آتا، آخر یہ وہ جگہ کیوں ریاض الجنہ کہلاتی؟ یقیناً یہ فاطمہ کے سبب ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میں تمہیں کہاں لے جاؤں؟ ایک مرتبہ 5-6 امام کہتے ہیں میں اپنے بابا کے ساتھ، اور وہاں میرے بابا ہیں اور میرے بابا کھڑے ہوئے، اتنے میں کچھ شیعہ آ گئے، مولا کو سلام کیا، مولا ان شیعوں کا سلام قبول کیا، ہمارا سلام بھی اس ایام اعظم میں قبول کر لیجیے کا سلام کیا، مولا نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے کہا مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، پھر وہ پوری کہا ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں، ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو نمازوں کو کے پابند ہیں۔ تمام شیعوں کی صفات بیان کرتے چلے ہیں، تمام شیعوں کی صفات بیان کرتے جا رہے ہیں، وہ تمام صفات نہیں، ان شارٹ میں کہہ دوں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے جہاں آپ نے فرمایا ایک مومن کا دوسرے مومن پہ کتنا حق ہے، 70 ہم ایک نہیں ادا کر پاتے، 70 حق۔ بیمار ہو تو دیکھنے جائے، مر جائے تو تشییع جنازہ میں جائے، قرضدار ہے تو اس کی مدد کرے، یہاں تک کہ اگر آپ کے گھر میں نوکر ہیں، اس کے گھر میں نوکر نہیں تو نوکر کو بھیجیے۔ آپ کے یہاں زکوٰۃ کے جو 9 چیزوں پہ زکوٰۃ ہے، زیورات پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کوئی نے اپنے جو منہاج الصالحین میں لکھا تو زکوٰۃ کے مسئلے میں کہ زیورات پہ زکوٰۃ نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں اس کے لیے بہتر یہ کہ زکوٰۃ کے عنوان سے یہ کرے کہ وہ غریب عورتیں مومنات کہ جو کبھی شادی بیاہ میں جانا چاہیں، ان کے پاس زیورات نہیں، انہیں عاریتاً دے دو تاکہ انہیں ایک وقار اور ایک محبت مل جائے تمہاری طرف سے، ایک جو شوق تھا، ایک تمنا جو پوری ہو جائے۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو بھائی وہ حدیث تو مولا تمام بیان کرتے ہیں، شیعت کیا وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں انا لکل شیء عز، ہر چیز کے لیے ایک عزت ہے، وعز الاسلام الشیعہ، کہ ہر چیز کے لیے ایک عزت ہے، اسلام کی عزت شیعہ ہے، وانا لکل شیء، ہر چیز کے لیے عماد وعماد الاسلام الشیعہ، ہر چیز کے لیے ایک ستون ہے اور اسلام کا ستون شیعہ ہے، وانا لکل ذروۃ وذروۃ الاسلام شیعہ، ہر چیز کا ایک سیکریٹ اور راز ہے، اسلام کا راز شیعہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وانا لکل شرف وشرف للاسلام شیعہ، اور ہر چیز کے لیے ایک شرف ہے اور اسلام کا شرف تشیع ہے، شیعہ ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنَّا لِكُلِّ سَيِّدٌ، ہر شے کے لیے ایک سید و سردار ہے، وَإِنَّا سَيِّدُ الْكَلَام الشیعہ، اور کلاموں میں جو سید الکلام ہے وہ شیعہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت کیا خوب۔ مقام ہے تشیع؟ آئیے سبحان جب یہ اللہ۔ تشیع ہے، چھٹے امام کی حدیث نقل کرتی، 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام، صلوات پڑھیے گا۔ اللہ محمد، 8ویں امام سے ملنے کے لیے لوگ ہیں، سبحان ایک دن اللہ، نہیں، 2 دن نہیں، 17 دن۔ اچھا امام کے اس امام حسن کے فرزند ہیں جو مدینے کے باہر نکل کر آنے والوں کا استقبال کرتا ہے، اس امام موسیٰ کاظم کے فرزند ہیں جو علی ابن یقین کو کنڈیشنل اجازت دے دیتے ہیں کہ ہارون کے دربار میں کام تو کریں وزیر بن کر، لیکن مومنین کے حقوق کی پاسداری کریں، ہم تمہاری دنیا اور آخرت کی پاسداری کریں گے۔ اور وہ جب ایک مومن، ایک شیعہ، ایک چاہنے والا، جبکہ بہت پریکٹسنگ بھی نہیں ہے، اس سے نہیں ملتے تو امام نہیں ملتے علی ابن یقین سے۔ اندازہ لگائیں، تو جب اتنے صاحب خلق ہیں تو وہ امام اپنے شیعوں سے، شیعوں کا گروہ ہے، ملنے کے لیے آیا، دور سے آیا ہے، آل دا وے آیا ہے، کوئی ان کا ایم اور پرپز نہیں ایکسپٹ زیارت آف امام رضا۔ دروازے پہ ہے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 17 دن، میسج آتا ہے، اندر سے کوئی رسپانس نہیں، میسج جاتا ہے، اندر سے کوئی رسپانس نہیں۔ ورنہ وہ بھی تو ایک شیعہ تھا جو امام موسیٰ کاظم سے ملنے کے لیے آیا اور اسے شام تک واپس نکل جانا تھا، اس کے سوالات تھے، جناب معصوم قم نے کنیز کے ذریعے سے سوال لیے، سوال کا جواب دیا، تو وہاں تو اس طرح آتا ہے یہ تنون طعام علی حب مسکینوں و یتیموں و اسیرہ والی منزلیں ہیں۔ یہ کیا ہو گیا 17 دن؟ یہ ہماری تربیت کے لیے مولا کا پیغام ہے۔ شاید میں میسج دے دوں تو میری بھی تزکیہ نفس اور میری نجات کا سامان ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیغام جا رہا ہے، امام نہیں اجازت دیتے، 17 دن کنٹینیوسلی لوگ انسسٹ کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، ہمبل ریکویسٹ، مولا اجازت دے دے، جو غلطی معاف کر دیں۔
ہم آپ سے ملنے ہیں، مولا آپ سے ملنا ہے، مولا آپ سے ملنا ہے. آخر دروازہ کھل گیا، باب رحمت کھل گیا. سبحان اللہ. ابھی باب رحمت کھل گیا، امام نے بلا لیا، ان کا استقبال کیا، انہوں نے سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا، وہ جو خود لوگوں کو سلام کرتے ہیں. کیا کہنا ہے. اب اس کے بعد انہوں نے کہا مولا 17 دن سے ہم سلام کر رہے تھے، آپ نے آج جواب دیا ہے. اللہ اکبر. آج تو 16 محرم بھی تو ہو گئی، تو ہم بھی تو 16 دن سے سلام کر رہے ہیں. مولا یقیناً جواب دے رہے ہیں، لیکن ہمارے کانوں میں نہیں پہنچ رہا، یا شاید ہمارے کانوں میں ہماری معصیت کا اثر ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نہیں سن پا رہے ہیں. ورنہ آپ کا تو معاملہ یہ کہ ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اشہد انک تشہدون انکم تشہدون مقامی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے کھڑے ہونے کو، میرے مقام کو دیکھتے ہیں. وتسمعون کلامی، میرے کلام کو سنتے ہیں. وتردون سلامی، میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. انت حی عند ربک مرزوق، آپ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنت کے فقرے ہیں نا. 17 دن سے ہم سلام کر رہے تھے، دروازے پہ تھا، اپنے ہمارے دروازے. امام کہتے ہیں تم دعویٰ تو کر رہے ہو مگر تم ہمارے شیعہ نہیں ہو. ہمارے شیعہ نہیں ہو، اس لیے کیونکہ ہمارے شیعہ کی جو شان ہے وہ شان تم میں نہیں دیتا میں. ہمارے شیعہ وہ ہیں جو اپنے غریب بھائیوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے شیعہ وہ ہیں جو امانت میں خیانت نہیں کرتے. ہمارے شیعہ وہ ہیں جو سچ بولتے ہیں. ہمارے شیعہ وہ ہیں جو وعدے کی پاسداری کرتے ہیں. ہمارے شیعہ وہ ہیں جو گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، واجبات کو ادا کرتے ہیں. چھٹے امام کے پاس بھی تو ایک شخص نے آ کے کہا تھا نا کہ میں آپ کا شیعہ ہوں. امام نے کہا جھوٹ نہ بولو. کتنا بڑا دعویٰ کر دیا تم نے، جھوٹ نہ بولو. شیعہ تو ابراہیم تھے، شیعہ تو سلمان تھے، شیعہ تو ابو ذر تھے، شیعہ تو مقداد تھے. یہ شیعہ تھے، شیعہ تو ہمارے یاسر تھے. شیعت اطاعت کا نام ہے. امام جہاں کہہ دے رک جاؤ تو رک جاؤ، امام جہاں کہے بڑھ جاؤ تو بڑھ جاؤ. امام اٹھنے کو کہیں تو اٹھنا ہے، بیٹھنے کو کہیں تو بیٹھنا ہے، سونے کو کہیں تو سونا ہے، جاگنے کو کہیں تو جاگنا. اللہ اکبر. کیا کہنا ہے. مولا کائنات جو ہے لشکر کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں المجتمع ابدانہم، اے لوگو تمہارے جسم تو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. یہ آخری یہ حدیث کے 2-3 فقرے اور ایک حدیث، اس کے بعد احمد تمام. المجتمع ابدانہم، تمہارے جسم تو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جیسے ہم اب تو پینڈیمک ہے، ساتھ کھڑے ہو کے ماتم نہیں کر پا رہے ہیں. اب تو پینڈیمک ہے، نماز جماعت ساتھ ہو نہیں پا رہی ہے. اب تو پینڈیمک ہے، گھروں میں عبادتیں ہوتی رہے، تربیت ہوتی رہے. ہمیں خدا نے موقع دیا محاسبہ نفس کا. وہ کون سی غلطیاں ہیں، وہ کون سی خطائیں کہ جس کے نتیجے میں وقت کا امام ہم سے ناراض ہے، شہزادی جناب سیدہ ناراض ہے. اللہ کہتے ہیں مجتمع ابدانوں، جو اے وہ لوگوں کہ جن کے جسم ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. وہ احواہ مختلف ہیں لیکن جن کے ارادے مختلف ہیں، یعنی ساتھ ہیں مگر ساتھ نہیں ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا آج کل ایک جملہ استعمال ہوتا ہے ایک پیج پہ ہونا. ایک لائن میں ہم کھڑے ہیں لیکن ایک پیج پر نہیں ہے. وی آر ناٹ آن سیم پیج. اس کے بعد آگے کیا کہتے ہیں، اور وہ تم وہ لما تقولون ما لا تفعلون، سمجھے آیت جس کی میں نے تلاوت کی. امام کہتے ہیں تم وہ لوگ ہو کہ جب گرم جوشی سے گرما گرم گفتگو کرتے تو ایسا لگتا ہے کہ پتھر کو توڑ دو، لیکن تمہارے ارادے اتنے کمزور ہیں کہ دشمن لالچ میں حرص میں آتا ہے اور تمہیں گرفتار کر لیتا ہے. اس کا حربہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد آگے امام فرماتے ہیں کہ دشمن کا حربہ تم پر کامیاب ہو جاتا ہے. اس کے بعد امام کیا فرماتے ہیں، اس کے بعد امام فرماتے ہیں دشمن کا حربہ تم پر کامیاب، اور تم کہتے ہو کہ ہم دین کی نصرت کریں گے، لیکن جب وقت آتا ہے تو پیچھے چلے جاتے ہو. اللہ اکبر. ہم بھی تو کہہ رہے ہیں مولا کی نصرت کریں گے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے لوگوں کی کیفیت بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب جنگ کا وقت آتا تھا تو کہتے تھے یا رسول اللہ موسم بہت سرد ہے، جب موسم بہتر ہوگا تو گرمیوں میں آپ کا ساتھ دیں گے. جب گرمی آتی تھی تو لوگ کہتے تھے سردیوں میں آپ کا ساتھ دیں گے. قرآن مجید کہتے ہیں کہ جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں، یہ دغا باز ہیں، یہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ بہانے باز ہیں. شیعت بہانہ تراشی کا نام نہیں ہے. شیعت کلی اپنے آپ کو سبمٹ کر کے حکم مولا کی طرف نگاہ رکھ کے اطاعت کے لیے مجسم و سراپا مطیع بن جانے کا.
واہ سبحان اللہ سبحان اللہ شیعہ ہیں. آخری جملہ، اور وہ جملہ امام موسی کاظم کا بیان کرنے سے پہلے ان کے فرزند کا شیعہ کون ہے امام رضا کا بیان کرتا ہوا چلو. آپ کہتے شیعہ تو نا المسلمون لقولنا، الاخذون بقولنا. شیعہ کون ہے؟ جو ہمارے قول کو لیتے ہیں، سینس آف امام لیتے ہیں. لینے کے لیے جسٹ ٹو بیان کرنا. واٹس ایپ کے اوپر ہم شیئر کر دیں گے انشاءاللہ، فیس بک پہ شیئر کر دیں گے انشاءاللہ. شیئر کرنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے. شیعہ تو نا الاخذون بقولنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ ہمارے قول کو ہولڈ کرتے ہیں. آخذ والمسلمون لامرنا، اور ہمارے امر کے اوپر سر تسلیم جھکا دیتے ہیں. والمخالفون لاعدائنا، اور ہمارے اعداء اور ہمارے دشمنوں کی مخالفت کرتے ہیں. دشمنوں کی مخالفت زبان سے کرنا، عمل سے کرنا. زبان سے بھی، علم سے بھی، عمل سے بھی. یعنی ہم میں کوئی یزیدی عمل نہ لے پائے، یزیدی افکار نہ لے پائے، اللہ دیانون کی منزل پہ نہ جائیں. اور اس کے بعد آخر میں آگے مولا کیا کہتے ہیں؟ المخالفون لآدان فمن لم یکن کذالک، اور جس میں یہ تین باتیں نہ پائی جاتی ہوں، ہمارے قول کو نہ لیتا ہو، ہمارے امر کی اطاعت نہ کرتا ہو، ہمارے مخالفین ان سے دوری نہ اختیار کرتا ہو، پھر وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں آپ کے شیعہ، آپ کہتے ہیں ہمارا شیعہ نہیں. یہ ہمارے پاس میسج ہے مولا کا. اور آخر میں محاسبہ نفس کے لیے جو درمیان میں بات کہی تھی، ساتویں امام کی حدیث پہ تمام کر رہا ہوں. ساتویں امام فرماتے ہیں من لم يحاسب نفسه كل يوم ليس من شيعتنا. ہر وہ شخص جو روزانہ محاسبہ نفس نہ کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. آؤ امام زمانہ کے سچے شیعہ بن جائیں. اب ہم میں سے کوئی کسی سے نہیں پوچھے گا تم شیعہ ہو. آج رات کو محاسبہ کر کے ہم یہ دیکھیں گے کیا میں شیعہ ہوں؟ کیا ان 16 دنوں میں میری بھی واپسی حر کی طرف سے ہوئی ہے؟ کیا ان 16 دنوں میں کا وہب قلبی والی عشق کی چنگاری میرے دل میں بھی روشن ہوئی ہے؟ کیا ان 16 دنوں میں میرے پاس وہ جذبات ہیں جو جذبات ابو ذر کے غلام جون کے پاس تھے؟ کیا ان 16 دنوں میں کہیں میرے دل پر زہیر ابن قین نے دستک بھی دی ہے؟ کیا ان 16 دنوں میں کیا میں نے اپنے بچے کو بھی تیار کیا ہے جس طرح سے مسلم ابن اوسجہ نے اپنے شوہر کی شہادت کے بعد بیٹے کو بھیجا تھا؟ عزیزو آؤ وہ تربیت ہو تو تربیت اپنی پہلے کرنا پھر بچوں کی. عزیزو آج 16 محرم ہے، اہل بیت کوفہ میں ہے. ہاں کتنا سخت ہے کوفے میں اہل بیت کھانا. اہل بیت کا کوفے میں آنا کتنا سخت ہے، کیونکہ یہ وہی کوفہ ہے نا جہاں زینب و کلثوم جہاں کی شہزادی تھی، جہاں علی حکومت کیا کرتے تھے. یہ وہی کوفہ ہے. 19 رمضان تھی، علی نماز فجر ادا کرنے کے لیے گئے. ارے ظالم کی زہر میں بجھی ہوئی تلوار ارے جو ہی علی کے سر پہ لگی، میں ایک مرتبہ خون کا فوارہ اوپر پڑا. لیکن میں نے کہا علی والا ذرا علی سے کوفے سے کربلا تک، فجر سے لے کے عصر تک کس طرح نماز کی حفاظت کی جاتی ہے. علی کہتے ہیں لال حسن نماز کو تمام کرا دو. اللہ اکبر. جب نماز تمام ہو گئی نا، زخمی علی کو حسن اور حسین اور چاہنے والے لے کر چلے. اب جو لے کر چلے عزیزو، تو جیسے ہی مسجد کے باہر آئے تو علی نے کہا لال حسن چاہنے والوں کو رخصت کر دو، میری خبر میری بیٹیوں کو پتا چل گئی ہوگی. ارے انہیں پتا چل گیا کہ میرے سر پہ ضربت لگ گئی. ارے میری بیٹیوں کی آوازیں بلند ہوگی. ارے ذرا جاؤ ان کو بھیج دو. میں کہوں ارے 19 رمضان کو واپس کیا ہے. اے علی آؤ. ارے 12 محرم کو زینب کوفے کے بازار میں. ارے مرد تماشائیوں کا مجمع، عورتیں دیکھ رہی ہے. ارے کوئی ظلم یہ کر رہا ہے کہ جس فاطمہ کی بیٹیوں سے خیرات کھائی تھی اس پر صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی ارے میں کہا ہے نیزہ پر سر حسین کا سر، اکبر کا سر، اکبر کا سر، اللہ اکبر اور محمد کا سر. ہاں عزیزو، یہاں تک کہ یہ قافلہ جب بازاروں سے گزرنے لگا، زینب نے جب لوگوں کی
یہ بے وفائی دیکھی تو ایک مرتبہ زینب نے کلام کرنا شروع کیا. اب جو زینب نے خطبہ دیا نا علی کے لہجے میں, علی کی بیٹی گفتگو کر رہی تھی. ارے کوفے میں سکوت طاری تھا, زینب بول رہی تھی, زمانہ سن رہا تھا. ایک مرتبہ ایک صحابی جس کا نام عبداللہ ابن عفیف ہے, ایک جنگ میں داہنی کا آنکھ زخمی ہوئی, بینائی چلی گئی. جنگ جمل, جنگ صفین میں جس کی بائیں آنکھ کی بینائی چلی گئی. بیٹی کے ساتھ ہے, کہتے ہیں بیٹی جو میں سن رہا ہوں کیا تم بھی سن رہے ہو؟ آخری چند جملے, جو میں سن رہا ہوں تم بھی سن رہی ہو. کیا قیامت آ گئی بیٹی؟ کیا میرا مولا آ گیا؟ کیا میرا مولا خطبہ دے رہا ہے؟ کیونکہ تو میرا مولا کی آواز ہے. بیٹی کہاں سے؟ کب بازار کوفہ سے آواز آ رہی ہے. آخری جملے, بازار کوفہ سے آواز آ رہی. بیٹی جلدی اپنے آقا سے ملنا ہے, بیٹی جلدی کرو. عبداللہ ابن عفیف کی بیٹی نے باپ کا ہاتھ تھما لے کے چلی. کیا دیکھتی ہے, کیا دیکھتی ہے؟ مجمع ہے تماشائیوں کا. کہ بابا دور تک بھیڑ ہے, کہاں آگے بڑھو, راستہ بناؤ. راستہ بناتی بیٹی آگے بڑھی. کہ بیٹی کچھ دکھائی دے رہا؟ کہ تقریر جاری ہے. کہ کچھ اور دکھائی دے رہا؟ کہاں بابا نوکہائے نیزہ پر کچھ سر اتنا ضرور ہے. ارے سروں سے خون جاری. بابا ایک سر قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے. بابا 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 اس سروں میں ایک چھوٹے سے بچے کا بھی سر ہے. بابا ایک مرد اس پورے قافلے میں جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توق ہے. اے بابا ارے اس مجمع میں ارے عورتوں کے سر پہ چادر نہیں ہے. اے بابا ایک دراز قامت عورت ہے, ارے جو خطبہ دے رہی ہے. آپ کہہ رہے مولا علی کا لہجہ ہے, لیکن یہ تو کوئی عورت ہے. کہ بیٹی آگے بڑھو, معلوم کرو, معلوم کرو. ادھر ہمارے سجاد کے جیسے قریب پہنچے عبداللہ ابن عفیف. آواز دی مولا نے, اے عبداللہ ابن عفیف تم پر ہمارا سلام. السلام علیکم یا عبداللہ ابن عفیف, اے میرے جد کے صحابی تم پر میرا سلام. عبداللہ نے کہا میں نے نہیں پہچانا. کہا عبداللہ میں تمہارا امام علی ابن الحسین, میرے بابا کا سر, حسین کا سر. وہ میری پھوپھی ہے جو خطبہ دے رہی ہے. منہ پہ تماچے مارے. کہ بیٹی تلوار, عبداللہ نے تلوار نکالی. بازی تو اس کو عشق حسین کہتے. بیٹی بتاتی تھی, ارے اس رخ پہ حملہ کر رہے تھے, کبھی داہنی طرف کہیں بائیں طرف. ایک مرتبہ ظالم آگے بڑھے, عبداللہ ابن عفیف کو گرفتار کر لیا گیا. ارے عشق حسینی جو کربلا کے شہداء کی فہرست میں ایک نام اور بڑھ گیا, شہید عبداللہ ابن عفیف ہو گیا. سیارم الذین ظلموا یوم قلبهم ينقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضاء و تسلیما لامرہ. ایک بار پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے دونوں مرحومین اور اموات مومنین مومنات کو ہدیہ کر دیں. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ورافع الدرجات وماحي السيئات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. آمین یا رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پروردگارا تمام مرحومین کی مغفرت فرما. علی عباس و نسیم عباس و محمد حسن و رئیس الحسن و ظفریاب علی و مسعود الحسن و احمد بی بی اور تمام اموات و ضیافت احمد و حسنہ بی بی ان کی مغفرت فرما. ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کے درجات کو عالی و متعالی فرما, ان ارواح کو وادی السلام کا مکین بنا. پروردگارا ہمیں ہماری نسلوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما, کے ناظرین میں رقم فرما. ربنا انک انت السمیع العلیم. اللهم